مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں تانیہ کنول، آپ کی ہوسٹ پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزوں، ہم جب کلام مقدس پر توجہ کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتا ہے۔ کیا خداوند کا خوف ہمیں دہشت دیتا ہے، یا ہمیں خداوند سے ڈرتے رہنا چاہیے اور کانپتے رہنا چاہیے، یا یہ محبت کی نشاندہی کرتا ہے؟ آئیے سیکھتے ہیں اپنے آج کے گیسٹ جناب بشپ اعجاز عنایت صاحب سے۔ بشپ صاحب، ویلکم ٹو دی پروگرام۔ بہت شکریہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ ناظرین آپ سب کو سلام، خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ جی بشپ صاحب، جو آج اگر ہم دیکھیں دنیا کے رویے پر تو شاید ہم خدا کے خوف میں تو نہیں ہیں، اور ہم ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہیں۔ کلام ہمیں کہتا ہے کہ احمق جو ہے وہ حکمت اور تربیت کی حقارت کرتا ہے۔ تو خداوند کا جو خوف ہے، کیا خداوند ہمارا خدا دہشت کا خدا ہے؟ کیونکہ کلام ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا تو محبت کا خدا ہے، خدا ہمیں پیار کرتا ہے، اتنا پیار کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج دیا۔ لیکن جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں کہ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، تو یہ کس قسم کے خوف کی جو ہے وہ عکاسی یہاں پر جو ہے وہ کی گئی ہے؟ بیٹا، جب خدا کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلی آیت جو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں یا سیکھنے میں آسان ہے وہ یہ ہے، جی خدا محبت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جب ہم محبت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ڈر کی یا دہشت کی، تو وہاں بڑی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم درست نتیجہ اخذ کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ، دنیا کے بہت سارے لوگ، وہ خدا کے بارے میں جب ذکر کرتے ہیں تو اپنی بات منوانے کے لیے خدا کو نہ جانے کیا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اس نے تمہیں پکڑنا ہے اور اس نے تمہیں جہنم میں ڈال دینا ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے، بالکل۔ بہت سارے جو خدا کے خادم ہیں وہ اس طرح کا ڈر پیدا کرتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن میں بات شروع کرتا ہوں، افسیوں کے خط میں پالوس میاں بیوی کے بارے میں بیان کرتا ہے، یہ ایک دنیاوی رشتہ ہے جی، اور وہ کہتا ہے کہ بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ جی، بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ اس سے پہلے وہ کیا کہتا ہے؟ تم میں سے ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے۔ اب یہ محبت اور ڈر دونوں چیزیں آ گئی دنیاوی رشتے میں۔ اب دنیاوی رشتے میں کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہوں، آپ میرے ساتھ جھوٹ بول سکتی ہو، میں آپ سے بات چھپا سکتا ہوں، آپ مجھ سے بات چھپا سکتی ہو، اور اسی طرح دوسرے رشتے ہیں، بہن بھائیوں کے رشتے ہیں، استاد شاگرد کے رشتے ہیں۔ لیکن سب سے جو قریبی رشتہ خداوند کے پاک کلام کے مطابق بنتا ہے وہ میاں بیوی کا بنتا ہے، اس طرح سے کہ خدا نے پرانے عہد نامے میں اور خداوند یسوع مسیح نے نئے عہد نامے میں یہ فرمایا کہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ اور میں آپ کو اپنے تجربے کے حوالے سے بتاؤں کہ جب ہم بدرو گرفتہ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اگر بیوی پکڑی گئی ہے تو اس کا اثر بندے پہ ہوگا، اگر بندہ پکڑا گیا ہے تو اس کا اثر بیوی پہ ہوگا، کیونکہ وہ دونوں ایک تن ہیں۔ اور خداوند کا پاک کلام افسیوں کے خط میں اس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ بھید تو بڑا ہے، یہ 32ویں آیت میں، افسیوں کے خط اس کے 5ویں باب کی 32ویں آیت میں، یہ بھید تو بڑا ہے لیکن اس کو سمجھنا ہے تو مسیح اور کلیسیا کے حوالے سے سمجھو۔ یہ اشارہ ہے ایک صحیح کہ ہم دنیاوی طور پر نہیں، ہم روحانی طور پر خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے ساتھ جڑے ہیں، اس خدا کے ساتھ جو محبت ہے۔ اب یہاں پہ وہ دنیاوی رشتے کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ آدمیوں، مردوں، تم اپنی بیویوں سے اپنی مانند محبت رکھو، جو تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے وہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ کرو، جو جن چیزوں کی تم خواہش کرتے ہو
وہ اپنی بیویوں کے لیے کرو. جو آسائش تم اپنے لیے مانگتے ہو وہ اپنی بیویوں کے لیے کرو. یعنی تم میں اور تمہاری بیوی میں کوئی فرق رہ نہ جائے. اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھنا. گھر کے سربراہ ہو, تمہاری ذمہ داریاں زیادہ ہیں. مرد جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہوتا ہے, اس کا کام ہوتا ہے اپنی بیوی کو تحفظ دینا, اس کا کام ہوتا ہے بھاری بھرکم کام کرنا. لیکن اپنی بیوی سے تو نے اپنی برابر محبت رکھنی ہے, اپنی مانند محبت رکھنی ہے. اور بیوی سے کیا کہا گیا کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے. یہ ڈر یہ نہیں ہے کہ اس نے مجھے چانٹا مار دینا. بہت سارے مارتے ہیں, غلط کرتے ہیں. خدا ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. خدا کا کلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور جو کرتے ہیں, میں پھر کھل کے کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط کرتے ہیں. یہاں ڈر کا مطلب یہ ہے کہ میری کس بات سے میری بہن, میری بیٹی, میرا بیٹا, میری بیوی, وہ میری کس بات سے دکھی ہو جائے گی, کس بات سے اس کو دکھ پہنچے گا, ناراض ہوگا. اب اسی چیز کو آپ لے جائیں خدا کے ساتھ, کہ خدا کا خوف یہ نہیں ہے کہ اس نے مجھے گردن سے پکڑ کے جہنم میں ڈال دینا. اور میں خدا کے خادموں سے یہ التماس کرتا ہوں کہ برائے مہربانی لوگوں کو جیتنے کے لیے خدا کا وہ خوف کہ اس نے سر توڑ دینا, اس نے ٹانگیں توڑ دینی, توڑ دیتا ہے. اس کے ساتھ متھا لگانا اچھی بات نہیں ہے. خدا کے ساتھ جب ہم ضدی اور ڈھیٹ اور باغی ہو جاتے ہیں, توڑ دیتا ہے. وہ اس کے پاس ایک مکے مارنے والی فوج بھی ہے جن کو وہ پیار کرتا ہے. لکھا ہے کہ انہیں کوڑے بھی مارتا ہے. لیکن اس طرح سے ہم نے ڈرا کے روحیں نہیں جیتنی کہ خدا تمہیں مار دے گا, وہ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا. تمہیں کہ خدا کی محبت لوگوں کو دکھاؤ کہ خدا نے محبت تم سے کیسے کی ہے, کہ اس نے صدیوں تمہارا پیچھا کیا ہے, اس نے سندیسے پہ سندیسہ بھیجا ہے, اس نے نبی پہ نبی بھیجا ہے, اور آخر میں اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا. پھر بیٹے کو بھیجنے کے بعد وہ عمل پورا کرنے کے بعد اس نے اپنا پاک روح تمہیں دیا ہے تاکہ جو تم کمزور ہو کر نہیں کر سکتے وہ کرتے رہو. اس کی محبت کو سمجھو, اور اس محبت میں خوف یہ ہے کہ میری کس بات سے میرے خدا کو دکھ پہنچے گا. اب میں آپ سے چھپ کے تو جو مرضی کر سکتا ہوں, آپ میری بیٹی ہو, آپ مجھ سے چھپ کے جو مرضی کر سکتے ہو, اس کو نہ پتہ لگے. ٹھیک ہے, میری یہ بات کسی کو بتانا نہیں. اچھا, لیکن جو گردوں اور دلوں کا جاننے والا ہے اس کا تو دھیان ہم میں لگا رہتا ہے. اس نے ہمارے لیے قیمت بہت بڑی دی ہے. اس نے محبت کا انتہائی ثبوت دے دیا ہے. اور اس کی محبت کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو, اپنی زندگیوں کو دیکھیں اور اس کی روشنی میں دیکھیں میرے گناہ اتنے تھے, اگر میرا خدا مجھے معاف نہ کرتا تو میں کیا کرتا. اور یہاں میں ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, اگر میرا دنیاوی باپ اور آسمانی باپ مجھے بارہا معاف نہ کرتے تو میں کچھ بھی نہ ہوتا. یہ خدا کی محبت ہے. اب اس محبت میں اگر ہمیں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میری کس بات سے میں کون سا ایسا کام کروں گا جس سے میرے خدا کو دکھ پہنچے گا, تو میں اس کا مطلب ہے کہ میں اس کا خوف رکھ رہا ہوں. ڈر یہ نہیں کہ اس نے میری گردن توڑ دینی ہے. گردن اس کے علاوہ شیطان بھی توڑ سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اپنا پاگل ہاتھی ہو یا کوئی ایسا جانور ہو, وہ بھی آپ کی گردن توڑ سکتا ہے. لیکن خدا کو کسی کی ہلاکت میں کوئی خوشنودی نہیں ہے. بالکل لکھا ہے کہ وہ تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے, آپ کا انتظار کرتا رہتا ہے, میرا انتظار کرتا رہتا ہے, ہر ایک شخص کا. وہ اپنے سورج کو نیک و بد دونوں پہ چمکاتا ہے. تو ہمیں بھی اپنا ان کی برداشت کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم برداشت نہیں کرتے, ان کو ہم تحقیر کا نشانہ بناتے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, تو ہے ہی گناہ گار, تو ایسا ہے, تو ویسا ہے, تو خدا اگر ان کو کل معاف کر دے گا تو پھر آپ کا اسٹیٹمنٹ کہاں جائے گی بھائی. ایسا کام نہ کرو کہ آپ دوسروں کو دکھ دو جس سے میرے خدا کو دکھ پہنچے. میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرے خدا کو دکھ پہنچے. اب آپ اپنے بچوں کی مثال لیں, اسکول میں بچے پڑھتے ہیں تو وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی چیزیں بھی اٹھا لیتے ہیں. پین ہوا, پینسل ہوئی, کوئی چیز ہوئی, اٹھا کے کئی دفعہ غلطی سے, کئی دفعہ انجانے میں, کئی دفعہ
جان بوجھ کے تنگ کرنے کے لیے، شاید ان کا چوری کا مقصد نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک دوسرے کی چیزیں چھپا دیتے ہیں یا اٹھا لیتے ہیں یا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تو اس میں یہ سوچ کہ میرے استاد تک یہ بات پہنچے گی، میرے ماں باپ تک یہ بات پہنچے گی، تو انہیں دکھ کتنا ہوگا کہ میرا بچہ اس طرح کا ہے، میرا بچہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. اب اسی کو لے جائیں اوپر کے لیول پہ، روحانی لیول پہ، تو کیا خدا جو ہر وقت مجھ پر نگاہ رکھتا ہے، خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں روئے زمین پر پھرتی رہتی ہیں، دیکھتا رہتا ہے کہ جن کے دل اس کی نسبت اس کے تئیں ان میں ایک رویہ ہے. آپ یاد کریں کہ ڈینیل نبی تھے تو وہ دعا کر رہے تھے، اپنے اور اپنے قوم کے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو ان کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے، لیکن راستے میں وہ ابلیس اسے روک لیتا ہے، شیطانی قوتیں اسے روک لیتی ہے. تو پھر خدا میکائیل فرشتے کو بھیجتا ہے، جا اس کی مدد کے لیے جا. میں نے تو اسے ڈینیل نبی کے پاس بھیجا تھا. تو جب وہ وہاں سے آگے آتا ہے ڈینیل نبی کے پاس، تو کہتا ہے کہ جس دن سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے میں بھیجا گیا ہوں. یہ الگ بات کہ میں راستے میں رک گیا تھا. کئی دفعہ ہماری دعاؤں کے جواب آنے میں بھی اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ دعا کا جواب لیٹ آتا ہے، ہماری توقع سے، ہماری توقع کے مطابق نہیں آتا. لیکن خدا کی ذات پر ہمارا توکل، اس پر ہمارا ایمان، اس پر ہمارا بھروسہ، اور اس کے ساتھ ذاتی رابطہ اور رشتہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ مجھے یہ احساس ہو، میں یہ جانوں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. میں ایسا کوئی کام نہ کروں جس سے میرے خدا کو یا اس کے نام کو، ہمارے ایک مسیحی ہیں، اب آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے رہتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے رہتے ہیں، اور ساری دنیا اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ جس کا نام ولیم ہے، جس کا نام جوزف ہے، وہ سارے کرسچن ہیں. نہیں، یہ نام دہریوں کے بھی ہیں اور بہت سارے غیر قوم کے لوگوں کے بھی ہیں. بالکل. اب ناموں سے آدمی کا کردار نہیں ناپا جا سکتا، وہ جج نہیں کیا. ان کے کاموں سے خداوند یسوع مسیح نے جیسا فرمایا تھا کہ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. تو میری زندگی کے پھل کیا ہیں؟ جو لوگوں کو نظر آتے ہیں، اور جو اگر کسی کی آنکھ درست نہیں ہے، اس کو نظر نہیں آتے، تو میرے خدا کی تو نظریں میرے دل کے اندر تک جاتی ہیں. اس کو میرے کس رویے سے، کس کمی سے، کس خامی سے، کس گواہی کی کس کمی سے، دلیری کی کس کمی سے، دعا نہ کرنے کی کس کمی سے، کلام کی گواہی نہ دینے کی کس کمی سے، اس کو کس چیز سے دکھ پہنچ رہا ہے. میں اس کو دکھی تو نہیں کر رہا، میں اس کو دکھی تو نہیں کر رہی. خدا کا خوف اگر ہوگا اس طرح کا خوف تو مثبت ہوگا کہ میرے خدا کو، میری بہن کو، میرے میاں کو، میرے دوست کو، میرے استاد کو میری کس بات سے دکھ پہنچے گا. یہ ہے عقیدت کا خوف، عقیدت مندانہ. کہ اگر میں میں جب کلام سنا رہا ہوتا ہوں، آج سے نہیں، بڑی لمبے عرصے سے، میں اپنے لوگوں میں یہ کسی کا سیل فون بج رہا ہے، کوئی اپنا ادھر کی باتیں کر رہا ہے، ادھر کی باتیں مجھے نہیں پسند ہے. اس لیے نہیں پسند کہ ہم خدا کے گھر میں آئے ہیں. خدا کے کلام کا وعدہ ہے کہ جہاں 2 یا 4 میرے نام پر جمع ہوں گے، میں ان کے درمیان موجود ہوں. تو آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ ساری چیزیں باہر چھوڑ دیں. نہیں، اس کی عقیدت میں عقیدت کا جو احترام، جو ہمیں اس کا لیول سمجھنا چاہیے، وہ اس کی پہچان ہی نہیں ہے. اب یہ کوئی بات کرنے والی ہے کہ آپ عبادت میں آئے ہیں اور آپ کا ٹیلی فون بج رہا ہے؟ یہ اس سے تو بہتر ہے آپ عبادت میں آئیں نا، کہ آپ کا دھیان تو کسی اور جگہ ہے. آپ اپنے ذہن میں بیٹھے بیٹھے اپنا سارے دن کا حساب کر رہے ہیں، آپ ساری اگلے دن کی پلاننگ کر رہے ہیں، یہاں سے چرچ سے نکلنا ہے، فلانے کے پاس جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے. تو خدا کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہے. یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ کیسی عقیدت ہے؟ تو ہمیں جب خدا کی حضوری میں آئیں،
تو خدا کے کلام میں بھی یہ لکھا ہے کہ جب تو خدا کے گھر میں قدم رکھے تو سنجیدگی سے رکھ. بالکل. کہ خدا کے پاس جا رہا ہے تو میرا ادب کے ساتھ جانا بہت ضروری ہے, میرا عقیدت کے ساتھ جانا بہت ضروری ہے, میرا خدا کے خوف میں کہ میری کسی ادا سے خدا کو دکھ نہ پہنچے, میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے. سو یہ خدا کا خوف ہے. یہ خدا کا خوف میں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس نے پکڑ کے جہنم میں ڈال دینا ہے. بہت سارے خدا کے خادم ہیں وہ پریچ یہ کرتے ہیں کہ میری کسی سے بحث ہوگی, فارنر تھا, تو وہ کہنے لگا اس نے کہا کہ یہ وہ جہنم میں ڈال دے گا. میں نے کہا یار تم کیا کر رہے ہو, جہنم کا خوف دلا کے لوگوں کو کیوں جیتنے کی کوشش کر رہے ہو؟ خدا کی محبت کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے محبت تمہارے لیے کیسی کی ہے, اس نے قربانی تمہارے لیے کتنی بڑی دی ہے, وہ تمہارا انتظار کس چاہت کے ساتھ کر رہا ہے. تو کہتا ہے وہ مجھے سیدھا ہو گیا, کہنے لگا کہ بھئی آپ نہیں چاہتے کہ میرے بہن بھائی جو ہیں, عزیز جو ہیں, وہ جہنم سے بچے. میں نے کہا جہنم سے بچنا خدا کی حضوری میں رہنے سے, اب ان دونوں کو مقابلہ کریں کہ جہنم سے میں نے بچنا ہے لیکن خدا کی حضوری میں رہنے کا احساس نہیں ہے. بچنے کے لیے تو ڈر کی, خوف کی روح ایک فضا قائم ہو جائے گی کہ جہنم میں میں نے نہیں جانا, لیکن خدا کی حضوری میں رہنے کا محبت کو نہیں پہچاننا, تصور نہیں ہے. اب اگر میری آرزو یہ ہو, میری منزل یہ ہو, میری سوچ یہ ہو, میری فلسفی یہ ہو, میری تھیولوجی یہ ہو کہ میں نے اپنے خدا کے ساتھ رہنا ہے, چاہے یہاں پہ ہوں چاہے وہاں پہ ہوں, یہ میرا حق ہے, یہ خدا نے مجھے حق دیا ہے اپنے بیٹے ہونے کی وجہ سے کہ میں اس کے ساتھ رہوں. اب دیکھیں دونوں باتوں میں فرق کتنا ہے کہ خدا نے مجھے پکڑ کے جہنم میں ڈال دینا ہے, جہنم سے بچنے کے لیے میں یہ نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گا. یہ خدا کا خوف نہیں ہے, یہ جہنم کا خوف ہے. یہ آپ کے اندر دہشت کی روح ہے. خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی, اس نے ہمیں محبت کی روح دی ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں. اس محبت میں ہم اس بات کا احساس کریں کہ میری کس بات سے میرے خدا کو دکھ پہنچے گا, میری کس بات سے میرا خدا ناراض ہو جائے گا. بالکل. خدا کی ناراضگی میں اور خدا کو دکھ پہنچنے میں دونوں باتوں میں فرق ہے. دکھ کی وجہ سے ناراض ہو سکتا ہے, لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے ناراض کر دیا یا میں نے دکھ پہنچایا. اب آپ بچوں پر اس کو اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں, اپنے عزیزوں پر اس کو اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں. دکھ کی وجہ سے ہم ناراض ہو سکتے ہیں, یعنی ہماری بول چال بند ہوگی, ناراض ہوں میں آپ سے, مجھے نہیں پسند آئی آپ کی بات, میں اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوں کہ بیٹا مجھے آپ سے یہ تو کوئی نہیں تھی. بالکل. اب اس میں میرا گلہ بھی آ گیا, اس میں میری جھنجھلاہٹ بھی آ گئی, اس سے مجھے دکھ کا بھی اپنا عنصر اس میں موجود ہے. تو خدا بھی اس طرح ہماری باتوں میں سے, ہماری زندگی میں سے, ہمارے معاملات میں سے ہمیں چاہتا ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ میں کن معاملات میں خدا کو دکھ پہنچا رہا ہوں, خدا کو دکھ پہنچا رہی ہوں. خدا ان کا پاک کلام مقدس پالوس کی معرفت یہ ہے کہ خدا سے مانگو, حکمت اور مکاشفہ کا روح مانگو. خدا ان سے دعا کرو کہ تو آپ کے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں. خدا یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ بدن کا چراغ اس کی آنکھ ہے, اور اگر آنکھ خراب ہو تو آپ کی جو دیکھنے کی قوت ہے, طاقت ہے, اس میں فرق پڑ جاتا ہے. تو اسی واسطے خدا یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو دیکھنا شروع کر دے. تو نہیں جانتا کہ تو اندھا ہے, لیکن اگر تو میرے پاس آئے گا, اگر تو خدا کے نور میں آئے گا, اگر تو خدا کی پہچان میں آئے گا, تو تجھے پتہ چلے گا, اور پھر تو مانگے گا اور تو آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے گا. پھر تیرا
سارا بدن بھی روشن ہو جائے گا، تیرا دماغ بھی روشن ہو جائے گا، تیرے دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، وہ چیزیں جو روحانی طور پر ہمیں نظر نہیں آتی. جیسے یرمیہ نبی کے صحیفے اس کے غالباً 9ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ موت ہماری کھڑکیوں میں چڑھ آئی ہے، ہماری سستی کی وجہ سے، ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، خدا کو ناراض کرنے کی وجہ سے، جو اس نے ہمارے ارد گرد حفاظتی حصار لگایا ہوا ہے وہ ناراض ہو گیا، اس نے ہٹا لیا، تو موت ہماری کھڑکیوں میں چڑھ آئی ہے. تو اگر ہمیں نظر ہی نہیں آتا تو ہم بچیں گے کیسے؟ بالکل. سستی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، خدا کو ناراض کرنے کی وجہ سے، خدا سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ دیکھنے ہی کے قابل نہیں رہے کہ موت ہماری کھڑکیوں میں چڑھ رہی ہے. اور یرمیہ جن کو رونے والا نبی کہا گیا ہے، وہ کہتے ہیں ماہر عورتوں کو بلاؤ اور وہ ہمارے لیے نوحہ برپا کریں، کیونکہ موت ہماری کھڑکیوں میں چڑھ آئی ہے. موت کیا ہے؟ گناہ کی مزدوری. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. تو ہم نے موت سے بچنے کے لیے اپنے خدا کے ساتھ میل ملاپ اور صلح کرنا ہے، اور وہ صلح ہو سکتی ہے، میل ملاپ ہو سکتا ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. خداوند یسوع مسیح تو یہ کہتے ہیں، اے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. وہ آرام دینا چاہتے ہیں. اب یہ تھکے ماندے لوگ کون ہیں؟ تھکے ماندے لوگ وہ ہیں جن کی آنکھیں بند ہیں. کوئی مزاروں پہ جا رہا ہے، کوئی جادوگروں کے پاس جا رہا ہے، کوئی ادھر ادھر کے فلسفوں میں مارا مارا پھر رہا ہے، ادھر ادھر آرام ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ٹیلی پیتھی کے ذریعے، کوئی اپنا یوگا کے ذریعے، کوئی نہیں. واقعی یہ سب روحیں ہیں. خدا ان کے پاک کلام میں ان کو مکروہات اور بدکاری کے اڈے کہا گیا. یہ اپنا اس طرح کی جو چیزیں ہیں خدا سے ہٹ کے جو ہیں ان کو مکروہات اور بدکاری کے اڈے کہا گیا ہے. تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم پہچان رکھیں، ہم خداوند اپنے خدا کی بھی پہچان رکھیں. اب جو سمجھدار بچے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ماں جو ہے کس بات سے ناراض ہوگی، میرا باپ کس بات سے ناراض ہوگا. اور جو لاپرواہ بچے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ماں چیخ رہی ہے ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، باپ چیخ رہا ہے ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. تو خدا ہم پہ چیخنا اور چلانا نہیں چاہتا، وہ اپنی سمجھ دیتا ہے، وہ اپنی عقل دیتا ہے. خدا کا خوف علم کا شروع ہے، وہ اپنا علم دیتا ہے. اب امثال کی کتاب میں جس میں یہ ساری باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، بہت بڑا فلسفہ ہے وہاں پر. وہ ہر گھر کے اصولوں کی کہانی بتاتی ہے کہ ہر خاندان کو، ہر خاندان کے فرد کو کس طرح کا اخلاقی طور پر، بندوبست کے طور پر، انتظام کے طور پر، دھیان کے طور پر اس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے پاس جو عام حکمت ہے وہ ہر آدمی کے پاس ہے، اس سے کام نہیں چلے گا. ہمیں خدا سے الہی حکمت مانگنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا خدا کس طرح کا خدا ہے، اس کو کن چیزوں سے دکھ پہنچتا ہے. اب ہم کچھ بھی نہ کریں تو پھر بھی ہم گناہ کر رہے ہیں کہ وہ کام جو ہمیں کرنے چاہیے تھے وہ ہم نے نہیں کیے ہیں. مثلا بھوکے کو روٹی نہیں کھلائی ہے، ننگے کو کپڑا نہیں پہنایا ہے، جو بیمار ہے اس کی تیمارداری نہیں کی ہے. جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے وہ ہم نے نہیں کیے، اور جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے وہ ہم نے کیے ہیں. یہ پہچان کرنے کی، رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے خدایا تجھ کو کس طرح سے دکھ پہنچایا ہے. کام نہ کرنے کی وجہ سے، جو ڈیوٹی تو نے میرے سپرد کی ہوئی تھی وہ میں نے پوری نہیں کی، تو اس کی وجہ سے تو دکھی ہے، ناراض ہے، تو نے منہ موڑ لیا ہے، یا تو رنجیدہ ہے. جو کام مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے وہ ان کی وجہ سے کہ میں وہ کرتا جا رہا ہوں. کس وجہ سے خدایا تو ناراض ہے؟ یہ خدا کا خوف ہے کہ میں جانوں کہ میرے کس کام کی وجہ سے، میرے کون سے کام نہ کرنے کی وجہ سے. مثال کے طور پہ سادہ سی بات میں نے آپ کو بتائی کہ بھوکے کو روٹی نہ کھلانا یہ بھی گناہ ہے، جس کا ذکر خدا یسوع مسیح نے کیا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے پوچھا ہی نہیں. جب ان چھوٹوں میں سے تم نے کسی کے ساتھ نہیں کیا، تم میرے ساتھ بھی نہیں کیا. بہت سارے کام ہمیں کرنے چاہیے ہم نہیں کرتے، بہت سے سارے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے ہم
بڑے دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں. آج کل تو کلیسیوں میں رواج بن گیا ہے کہ ہاں وہ کہتے ہیں ہم جو مرضی کرنا چاہیں کر سکتے. ہم جو مرضی نہیں کر سکتے. ہمیں خدا کی مرضی کے تابع ہونا ہے, خدا کی مرضی کو سمجھنا ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے, خدا کی مرضی میرے لیے کیا ہے, خدا کی مرضی کو کس حد تک میں پورا کر رہا ہوں, خدا کی مرضی میں خدا کی مرضی پوری کرنے میں میری کتنی برکت ہے, اور اس کی طرف دھیان نہ دینے کی وجہ سے میرے اندر کتنی کمزوریاں ہیں. عزیزوں, خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. خداوند ہمیں نہیں کہتا کہ ہم ڈریں اور کانپیں, بلکہ اپنے دل میں بھی گناہ نہ کریں, اپنے ذہنوں کو بھی مفلوج نہ بنائیں, گناہ کا مفلوج نہ بنائیں. خدا نہیں چاہتا کہ ہم کسی کے بھی دباؤ میں آ جائیں. ابلیس ہمارے دلوں کو ہمارے اندر سے چوری کر کے لے جائے, ہمارے آسمانی باپ سے ہمیں دور کر دے. وہ نہیں چاہتا کہ ہمارا دھیان خدا کے کلام پر اور خدا کی باتوں پر لگا رہے, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے عیش و عشرت میں, دنیا کی باتوں میں ایسے پھنس جائیں کہ ہمارا خدا جو ہم سے چاہتا ہے, جیسے ہمارے والدین ہم سے بہت سی چیزیں توقع کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھا پڑھیں, ہم زندگی میں کچھ کامیاب بن جائیں. ہمارے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کبھی کسی چیز کی قلت نہ ہو, کبھی کسی چیز سے ہم لا حاصل نہ رہ جائیں کہ ہمیں نہیں ملا, ہمارے بچوں کو نہیں ملا. ہمارا آسمانی باپ بھی کچھ ایسا ہی چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم دنیا کی چیزیں اکٹھا کرنی شروع کر دیں. وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ بھوکے رہ جائیں اور اس کے دوسرے ہی جو لوگ ہیں وہ ان پہ ترس نہ کھائیں. تو خداوند کا خوف مانتے ہوئے اگر ہم خداوند کے خوف میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے نہایت پیار کرتے ہیں. ہم اس کو اپنا خداوند اور اپنا بادشاہ مان کر ہر وقت اپنے ذہنوں کو, اپنے خیالوں کو اسی ڈگر پر لگائے رکھتے ہیں کہ میرا خداوند مجھے دیکھ رہا ہے, میں یہ ایسا کام نہ کر دوں جس سے وہ خفا ہو جائے. ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل میں رکھیں. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے, آج کی ساری گفتگو کے وسیلہ سے بہت برکت دے. اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے پروگرام مسیحی نقطہ نظر. خدا حافظ.